بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ملک ٹی وی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں آج کی سٹوری کی طرف۔ آج میرے بھائی کی شادی تھی۔ میری بھابھی ارم کو ہم بھائی کے کمرے میں بٹھا آئے تھے۔ سب خوش تھے۔ ارم بھابھی بہت پیاری لگ رہی تھیں۔ میں نے بھائی کو روم میں بھیجا، وہ خود امی کے پاس چلی گئی۔ میں امی کے پاس بیٹھی تھی کہ مجھے بھائی کے کمرے سے چیخنے کی آوازیں آنے لگیں۔ میں اور امی پریشانی سے ان کے کمرے کی طرف بھاگے اور دروازہ کھولا تو ہماری آنکھیں پھٹ گئیں۔ ارم بھابھی کے سر سے خون بہہ رہا تھا، پورا کمرہ بکھرا پڑا تھا۔ امی سمجھ گئی تھی کہ یہ سب ارمان نے کیا ہے۔ ہم دونوں ماں بیٹی پریشانی سے اسے دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا حرکت کی ہے۔ ہماری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ ارم بھابھی کی اتنی بری حالت دیکھ کر میں نے اور اماں نے بھابھی کو ہوش دلایا اور ان کی پٹی کی۔ وہ بہت زیادہ رو رہی تھیں۔ اماں نے انہیں بہت مشکل سے سنبھالا اور دوائی دے کر سلا دیا۔ اماں باہر آئیں تو میں بہت فکر مند ہوئی۔ ان کے پاس چلی آئی۔ اماں نے مجھے پرسکون رہنے کا بولا۔ مجھے ایک بار پھر پرانی یادیں آنے لگیں اور کمرے میں چلی گئی۔ امی کی ایک جاننے والی نے امی کو ارمان کی شادی کرنے کا مشورہ دیا۔ امی نے بھی اس بارے میں سوچا اور رشتے والی آنٹی کو اس کام پر لگا دیا۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب میری بھابھی ارم ہمارے گھر میں بہو بن کر آئی تھی۔ ارم بھابھی بے حد خوبصورت تھیں مگر متوسط طبقے سے تعلق رکھتی تھیں۔ ارم بھابھی کے ابو وفات پا گئے تھے۔ ان کی امی گھروں میں کام کر کے ان کا پیٹ پالتی تھیں۔ میری امی جب رشتہ لے کر گئیں تو انہوں نے اپنے رب کا شکریہ ادا کیا اور ارم بھابھی دلہن بن کر ہمارے گھر آ گئی۔ ارم بھابھی بہت کم گو تھیں۔ دن گزرنے لگے اور ارم بھابھی نے گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹانا شروع کر دیا۔ ارم بھابھی کی عادت بہت عجیب تھی۔ وہ جب بھی کچن میں کھانا کھانے جاتی تو اندر سے لاک کر دیتی اور سب کو باہر نکال کر کھانا بناتی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ نہ جانے ایسی کیوں کرتی ہیں۔ ارم بھابھی جب کچن میں ہوتی تو کچن سے انتہائی ناگوار بدبو آنے لگتی۔ اس میں سانس لینا بھی محال ہو جاتا۔ لیکن ہماری آنکھیں تب کھلی کی کھلی رہ گئیں جب ہم ارم بھابھی کے ہاتھ کا کھانا کھایا۔ کھانا بے حد لذیذ بنا تھا، ہر چیز پرفیکٹ تھی۔ میری تو آنکھیں کھل گئی تھیں۔ اس واقعے کے بعد یہی معمول رہنے لگا۔ بھابھی جب بھی کچن میں جاتی پورے گھر میں بدبو پھیل جاتی۔ امی ان باتوں پر غور نہ کرتی۔ ان کی ساری توجہ ارمان بھائی کی جانب ہوتی۔ ارمان بھائی ارم بھابھی کے ساتھ بہت برا رویہ رکھتے، کبھی بھی کوئی چیز اٹھا کر پھینک دیتے۔ اماں باقاعدگی سے ارمان بھائی کو ان کی دوائیاں دیتی۔ میں اور اماں ایسے ہی کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے جب ارمان چلا آیا۔ ارمان نے اماں کے پاس بیٹھے مجھے دھکا دے دیا اور وہاں سے بھاگ گیا۔ میں پریشانی کے عالم میں دروازے کو تکتی رہ گئی۔ یہ سب آخر کیا ہو رہا تھا؟ اگلی صبح ارم بھابھی نے کمرے سے باہر قدم رکھا تو سامنے ارمان سے ہوا جو اسے ہی گھور رہا تھا۔ وہ بہت خوفزدہ ہوئیں اور بھاگنے کے انداز میں وہاں سے نکلیں۔ میں یہ سب دیکھتی افسوس کرتی رہ گئی۔ بیچاری نئی نویلی دلہن کا یہ کیا حال ہو گیا تھا۔ ارم بھابھی بہت نیک عورت تھیں۔ ہمیشہ ان کے لبوں پر کوئی درد رہتا۔ ان کی شادی کو 1 ماہ ہو گیا تھا۔ اسی 1 ماہ میں وہ بہت زیادہ بدل گئی تھیں۔ وہ ضرورت سے زیادہ کسی سے بات نہ کرتی اور ہر کام سلیقے شواری سے کرتی۔ ارمان کی ہر بات ان کی سر آنکھوں پر ہوتی، لیکن پھر بھی نہ جانے کیا تھا کہ ارمان بھابھی سے کبھی خوش نہیں ہوتا۔ ان کو دیکھ کر بہت عجیب رویہ اختیار کر لیتا تھا اور ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا۔ ایک دن بھابھی اور میں کام کر رہے تھے کہ ارمان آ گیا اور غصے سے بھابھی کو بولنے لگا کہ کہاں تھیں تم سے کہاں تھا کہ مجھے گند سے الرجی ہے، لیکن تم نہ جانے کس مٹی کی بنی ہو، میری باتوں کا اثر نہیں ہوتا۔ اب چلو جلدی سے میرا کمرہ صاف کرو۔ وہ بھابھی کو ساتھ لے گئے۔ مجھے بھی بھابھی پر بھی حیرت ہوئی کیسے وہ برداشت کر لیتی ہیں۔ اتنی تذلیل میں ان کے کمرے میں اپنا فون لینے گئی تو میری آنکھیں کھل گئیں۔ ارمان بھابھی سے ڈریسنگ ٹیبل صاف کروا رہا تھا جو شیشے کی طرح چمک رہی تھی،
لیکن ارمان بار بار اسے صاف کرواتا اور ارم بھابھی بنا چوں چراں کیے مان جاتی۔ میں تو گھوم کر رہ گئی۔ بھائی کی عجیب حرکتوں پر میری سمجھ سے یہ بات سب باہر تھا۔ میں نے اماں سے اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ وقت کے ساتھ ارمان ٹھیک ہو جائے گا، ابھی شادی کو دن ہی کتنے ہوئے ہیں۔ امی کی بات پر مجھے ذرا تسلی نہ ہوئی۔ کیا ہو اگر ارم بھابھی قریب گھر سے تعلق رکھتی تھیں، کیا وہ انسان نہیں تھیں؟ ان کا درد نہیں تھا؟ میں امی کی سوچ پر حیران تھی، کیسے وہ بھابھی کی خاموشی کا فائدہ اٹھا رہی تھیں۔ پھر یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا اور ان کی شادی کو 6 ماہ گزر گئے۔ بھابھی آپ بھی ارمان بھائی کو سمجھنے لگی تھیں، ان کا ہر کام کر کے دیتی، لیکن ان کو بھائی کی کچھ باتیں بہت پریشان کرتیں۔ ایک دن بھابھی نے مجھے بتایا کہ انہوں نے بھائی کو اپنی شرٹ سے دیواریں صاف کرتے دیکھا۔ میں حیران ہوئی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہ بولی کہ صرف یہ نہیں باجی، آپ کے بھائی رات کے وقت تکیوں کی روئی میں کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ میں بہت ڈر جاتی ہوں۔ بھابھی کی باتیں سن کر میرا چہرہ فک ہو گیا کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے۔ میں نے ان باتوں پر غور کیا اور بھابھی کو ارمان کے ڈاکٹر سے بات کرنے کا کہا۔ بھابھی نے جب ان سے بات کی تو ان کو جو خبر ملی، ان کو لگا کہ گویا قیامت ان پر ٹوٹ پڑی ہو۔ ڈاکٹر نے ان کو بتایا کہ ارمان کا ذہنی توازن خراب ہے۔ یہ بات تو ارم کو شادی والے دن ہی پتہ چل گئی تھی۔ ڈاکٹر نے اس سے کہا کہ اسی وجہ سے وہ ایسی حرکتیں کرتا ہے۔ ایسے مریضوں کو باقاعدگی سے دوائیں دی جاتی اور ان کو کسی بھی طرح کے آلات اور مشینری سے دور رکھنا چاہیے۔ بھابھی ان کی بات سننے کے بعد کسی قابل نہ رہی تھیں۔ وہ وہاں سے آتے ہی اپنے کمرے میں بند ہو گئیں۔ میں نے دروازے پر دستک دی تو انہوں نے اندر آنے کی اجازت دی۔ میں نے بھابھی سے کہا کہ آپ پریشان ہیں۔ انہوں نے کہا تھا آپ نہیں ہوں گے، ہمیں رب پر یقین ہے۔ بھابھی کے لہجے میں کامل یقین تھا۔ میں ان کے صبر پر کو دیکھتی رہ گئی۔ آج سے بھابھی نے خود کو ارمان کے لیے مختص کر لیا۔ وہ ارمان کا سارا کام اپنے ہاتھ سے کرتی، ان کی دوائیں وقت پر دیتی، لیکن انہیں ارمان کی طبیعت میں بہتری نہ لگی۔ وہ ششدر تھیں کہ اتنے سالوں سے ارمان دوائیں استعمال کر رہے ہیں اور کوئی فرق نہیں۔ یہ بات باعث حیرت تھی۔ بھابھی امی سے اجازت لے کر باہر گئیں اور وہاں سے ڈاکٹر کے پاس چلی گئی۔ بھابھی نے ڈاکٹر کو دوائیاں دکھائیں، جن کو دیکھ کر ڈاکٹر کے چہرے پر پریشانی کے آثار نظر آ رہے تھے۔ ڈاکٹر نے جو انکشاف کیا وہ سن کر میں سکتے میں آ گئی۔ انہوں نے بتایا کہ جو دوائیں ارمان کو دی جا رہی ہیں وہ غلط ہیں۔ ان دواؤں سے تو ارمان کی صحت بھی ٹھیک نہیں ہوگی۔ ارمان کو غلط دوائیاں دی جا رہی ہیں۔ وہ حیران پریشان سی بیٹھی تھیں کہ کوئی ماں اپنے بیٹے کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہے۔ ارم کو شک تھا، پہلے ہی تھا، لیکن اب شک یقین میں بدل گیا تھا۔ بھابھی ہاسپٹل سے گھر آئی اور کھانا بنانے چلی گئی۔ جیسے ہی وہ کچن میں گئی، پورے گھر میں عجیب سی بدبو پھیل گئی۔ کچھ دیر بعد بھابھی باہر آئیں اور اپنے کمرے سے ایک شاپر لے کر واپس کچن کی طرف چلی گئیں۔ میں دماغ پر زور ڈالنے لگی، یہ شاپر تو وہی ہے جو بھابھی آتے ہوئے لائی تھی، اور مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ اس شاپر میں کیا ہے۔ میں نے پوچھا بھی نہیں۔ بھابھی کھانا بنا کر آئیں تو میں کچن میں گئی اور وہ شاپر دیکھنے لگی جو بھابھی کچن میں لائی تھی، لیکن پورے کچن میں وہ شاپر کہیں نہیں تھا۔ میں گھبرائی، میں گہرا سانس بھرتی باہر آئی اور سوچنے لگی کہ بھابھی کیا چھپاتی ہیں۔ ہم سے رات میں امی بھائی کے کمرے میں دوائیں دینے جاتی اور بھائی کو امی کی دی ہوئی دوا نہ لینے دیتی۔ وہ بہت احتیاط کرنے لگیں۔ رات کو امی کمرے میں دوائیں دینے گئیں تو وہ بھابھی نے لے لیں، ڈاکٹر کی دی گئی دوائوں سے بدل دی۔ دن بدن ارمان کی حالت میں سدھار آتا گیا۔ بھابھی کی محنت رنگ لائی اور ارمان ٹھیک ہو گیا، لیکن بھابھی نے اسے ساری حقیقت سے آگاہ کیا اور ناٹک کرنے کا کہا۔ یہی سلسلہ چلتا رہا۔ آج امی نے اپنی دوست کی دعوت رکھی تھی۔ بھابھی کھانا بنانے گئیں تو پورے گھر میں بدبو پھیل گئی جو متلی ہونے لگی۔ کچن کے پاس آ کر کھڑی ہوئی اور دروازے کی دراز سے جھانکنے کی کوشش کی کہ اندر آخر کیا ہو رہا ہے، لیکن کچھ دکھائی نہ دیا۔ گھنٹے میں بھابھی کھانا بنا کر باہر آئیں اور ٹیبل پر سرو کرنے لگیں۔ امی نے اور سب نے جیسے ہی منہ میں پہلا لقمہ لیا
تو سب بھابھی کے ہاتھ کے کھانے کی تعریف کرنے لگے۔ بھابھی خاموشی سے سنتی مسکرا رہی تھی۔ میں نے بھابھی کو ساتھ بٹھایا اور کھانے کا بولا۔ انہوں نے انتہائی نفاست سے پلیٹ میں تھوڑے سے چاول نکالے اور کھانے لگی۔ کھا کر جب اٹھی تو ان کی سائڈ ٹیبل پر چاول کے چند دانے موجود تھے۔ بھابھی نے وہ اپنی مٹھی میں دبائے اور وہاں سے چلی گئی۔ میں پیچھے تجسس سے ان کو دیکھتی رہ گئی کہ وہ چاولوں کو ان دانوں کو کیوں لے کر گئیں۔ بھابھی کے بارے میں میرا تجسس دن بدن بڑھتا جا رہا تھا، لیکن میں جانتی تھی کہ آخر کیا ماجرا ہے، کیونکہ بھابھی جب بھی کچن میں جاتی تو اتنی بدبو آتی کہ سانس بھی لینا محال ہو جاتا، اور کھانا اتنا لذیذ تھا کہ کھانے والا اپنی انگلیاں چاٹتا رہ جائے۔ یہ کون سی کرامت تھی؟ میں بہت تلاش میں رہتی کہ بھابھی کے اس راز کا پتہ لگا سکوں، پر ایسا کچھ نہ مل سکا۔ بھابھی کی روٹین تھی، وہ کھانا بنانے کا کام شوق سے کرتی اور کھانا بھی انتہائی لذیذ بناتی۔ امی نے ایک دن 2 بار ان سے پوچھا کہ یہ ناگوار بدبو کس چیز کی ہے، تمہارے کچن میں جاتے ہی کیوں آتی ہے؟ تو بھابھی نے کہا کہ امی ایسے صرف آپ کو محسوس ہوا ہے، ورنہ ایسا کچھ نہیں، صرف آپ کا وہم ہے۔ مجھے بھابھی کے جھوٹ بولنے پر غصہ آیا کہ آخر ایسی کیا وجہ ہے جو وہ چھپا رہی ہیں۔ میں نے ان سے پوچھنے کی کوشش کی تھی باتوں باتوں میں، مگر ان کا وہی ٹکا سا جواب کہ آپ کا وہم ہے۔ میں بھی خاموش ہو گئی، لیکن یہ بات ہی دماغ میں سوار رہتی کہ بھابھی کے کچن میں بند رہنے کا کیا راز ہے، کیا راز اس بدبو کے پیچھے۔ میں نے بہت سوچا کہ بھابھی کیا کرتی ہیں، بند کچن میں لے کر کوئی سراغ ہاتھ نہ لگا۔ میری طبیعت پر اس کے منفی اثرات مرتب ہونے لگے، مجھے کچھ کھٹکنے لگا۔ میں نے کچھ سوچ کر کچن کا رخ کیا اور بھابھی کے آنے سے پہلے کیبنٹ میں جا کر چھپ کر سوراخ سے باہر دیکھنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد بھابھی آئی اور کھانا بنانے لگی۔ بھابھی نے کھانا بنایا، لیکن اس کے بعد جو منظر میری آنکھوں نے دیکھا، میرے ہوش اڑ گئے، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میں نے دیکھا کہ بھابھی نے ایک کونے والا کیبنٹ کھولا اور اس میں موجود خفیہ رستے سے بہت سے بچے بوسیدہ حالت پھٹے پرانے کپڑوں میں، جن کی بدبو بے تحاشا تھی، کچن میں آ گئے ہیں۔ ان کی تعداد تقریباً 3 تھی، وہ 2 لڑکیاں اور 1 لڑکا تھا۔ تینوں کی حالت فقیروں جیسی تھی۔ میری بھابھی نے ان بچوں کو خوب پیار کیا اور ان کے آگے دسترخوان بچھایا۔ سب بچوں کو بھابھی نے پیٹ بھر کے کھانا کھلایا اور کچھ شاپر میں باندھ کر دے دیا۔ میں حیرت زدہ سی سارا منظر اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہی تھی۔ بھابھی نے اسی راستے سے ان بچوں کو باہر نکالا جہاں سے وہ آئے تھے۔ بچوں کے جانے کے بعد میں کیبنٹ سے باہر نکل کر بھابھی کے سامنے چلی آئی۔ بھابھی مجھے دیکھ کر ڈر گئیں، انہیں اندازہ ہوا کہ ان کا راز جان چکی ہوں۔ میں نے ان سے کوئی بات نہ کی اور کچن سے جانے لگی۔ پھر اماں میرے پیروں میں پڑ گئیں اور ایک ہی گردان کرنے لگیں کہ باجی اماں کو نہ بتانا۔ میں نے ان کو کھڑا کیا اور بولا کہ آپ یہ کام چھپ چھپ کر کیوں کرتی تھیں؟ کیا ایسی وجہ تھی کہ آپ نے یہ خفیہ راستہ چنا؟ انہوں نے مجھے بتانا شروع کیا کہ میں جہاں رہتی تھی وہاں میرے گھر کے ساتھ جھگی میں یہ 3 بچے رہتے تھے جن کے ماں باپ مر چکے تھے۔ میں نے ان کے ساتھ وقت گزارنا شروع کیا۔ وہ بچے بہت معصوم تھے، لیکن ہمارے پاس اتنی رقم نہ ہوتی کہ ان کو ایک ٹائم کا کھانا کھلا پاتے۔ شادی کے بعد میں نے دیکھا کہ ہمارے گھر میں رزق کی بہت بے قدری ہوتی ہے، بہت سا کھانا روز کی بنیاد پر ضائع ہوتا ہے۔ ایک بار ہمت کر کے میں نے ان بچوں کو اماں کے پاس بھیجا کہ شاید وہ ارمان کی وجہ سے ہی ان بچوں کی کچھ مدد کر دیں، لیکن انہوں نے ان بچوں کو بری طرح دھتکار دیا اور دھکے دے کر گھر سے نکالا۔ جس بچے کو اماں نے دھکا دیا وہ بچہ پچھلے 6 سالوں سے کینسر کا مریض ہے، 2 بہنوں کا بھائی ہے، ہر روز نہ جانے کتنی تکلیف برداشت کرتا ہے۔ میں بس کسی طرح ان کی مدد کرنا چاہتی تھی، میں بہت مجبور تھی۔ تب جا کر میں نے یہ ترکیب سوچی اور بچوں کو کھانا کھلانے لگی۔ میں نے 1-2 بار اماں سے ان بچوں کے علاج کے لیے پیسے مانگے تو انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میرے پاس ابھی نہیں ہیں، جیسے ہی ہوں گے میں دے دوں گی۔ یہی راستہ مجھے ٹھیک لگا۔ وہ بچہ بہت تکلیف میں تھا۔ باجی ارم بھابھی مجھے بتاتے ہوئے رونے لگی، میں بھی آبدیدہ ہونے لگی۔
مجھے اپنی امی کی بے حسی پر جی بھر کے غصہ آیا کہ کیسے وہ کسی معصوم کے ساتھ اس قدر ظلم کر سکتی ہیں۔ میں نے بھابھی کے ساتھ تھامے اور ان سے وعدہ کیا کہ میں ان کا ساتھ دوں گی اور ہم اس بچے کو بھی علاج کروائیں گے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ رزق رب کی بہترین نعمت ہے جس کا ضیاع رب کو ناپسند ہے۔ اگر آپ اتنی وسعت رکھتے ہیں کسی کی مدد کر سکیں تو ضرور کریں، ہو سکتا ہے آپ کی تھوڑی سی مدد سے کسی کی زندگی بچ جائے۔